اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اذان محترم، السلام علیکم۔ اول کلام میں خداوند عالم کا شکر ادا کروں گا کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ نماز جیسی عظیم عبادت پہ غور و فکر کر سکیں اور نماز کو بہتر بنایا جا سکے۔ ہم نماز کو بہتر بنائیں گے تو نماز کی وجہ سے ہم خدا سے زیادہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو آیت نازل ہوئی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یعنی اس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں خدا ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب یہ آیت کی تلاوت کی جاتی ہے کہ یہ انسان خدا کی طرف سے آیا تھا اور خدا کی طرف ہمیں پلٹ کے چلا گیا ہے۔ تو اس کا ایک ذہن میں مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ شاید ہمیں جب مر کے جائیں گے تب ہم خدا کی طرف جائیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا زندگی میں ہی ایک سفر ہے، ہمیں خدا کی طرف کرنا ہے، ہر انسان کو خدا کی طرف ایک سفر کرنا ہے۔ اور اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ مر جاؤ کہ قبل کے تمہیں موت آئے، کیونکہ جب ہم مریں گے تو ہمارے سامنے برزخ کی حقیقت جو ہے واضح ہو جائے گی، محشر کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ تو کہا گیا ہے کہ اس کا انتظار نہ کرو کہ تمہیں موت آئے اور تم موت کے بعد ان حقیقتوں کو کشف کرو، ان حقیقتوں کو جانو۔ اب کچھ ایسے کام کرو اپنی زندگی میں کہ جس کے نتیجے میں برزخ تمہارے سامنے کھل جائے، آشکار ہو جائے، اور تم ابھی اپنی زندگی میں برزخ کو دیکھو، محشر کو دیکھو اور آخرت کو دیکھو، جس کے نتیجے میں تم خدا سے قریب ہوتے چلے جاؤ۔ جب ہم دیکھ لیں گے اپنے سامنے کہ دوزخ کا عذاب کیا ہے، اور جب ہم دیکھ لیں گے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، تو کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جائے، اور کیا کوئی ہو سکتا ہے ایسا جو عبادتوں سے اپنے آپ کو دور کرے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک سفر ہے، لقاء اللہ کا سفر، کہ ہمیں اپنی ہستی کو خدا کی ہستی میں فنا کر دینا ہے۔ تو یہ نماز ہے جو ہمیں خدا سے قریب کرے گی۔ یہ جتنا بہتر ہم نماز پڑھتے جائیں گے، جتنی فضیلتیں نماز کے ہمارے سامنے آشکار ہوتی جائیں گی، اتنا بہتر سے بہتر ہم نماز پڑھتے چلے جائیں گے، جس کے نتیجے میں ہم خدا سے زیادہ قریب ہوتے جائیں گے، اور ہمارے سامنے دنیا جو ہے وہ حقیر ہوتی جائے گی، پست ہوتی جائے گی، اور ہماری مشکلیں حل ہوتی چلی جائیں گی۔ تو ابھی کچھ دروس جو ہوئے تھے انشاءاللہ، ہمارے جو کچھ دروس ہم نے کیے تھے الحمدللہ، وہ صرف اور صرف فضائل نماز کے سلسلے میں تھے، تاکہ ہم ذہنی طور پہ آمادہ ہو سکیں کہ نماز کی عظمت کتنی ہے، ویلیو کتنی ہے۔ اور انشاءاللہ اب کی جو کچھ دروس ہوں گے، اگلے 4-5 دروس، وہ صرف اور صرف نماز کی تیاری کے سلسلے میں ہوں گے کہ ہم نماز کی تیاری اچھے سے اچھا کیسے کر سکتے ہیں۔ کہ اکثر جو ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ نماز کی بھی تیاری کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب وہ تیاری نہیں کرتے ہیں تو جب نماز کی طرف جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں نمازوں میں دل نہیں لگتا، ہمیں نمازوں میں کیف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، ہمارا کنسنٹریشن لیول نہیں ہوتا، ہمارا خضوع و خشوع نہیں ہوتا، اور پھر فائنل رزلٹ یہی ہوتا ہے، پھر ان کو نمازیں مزہ نہیں دیتی بلکہ بوجھ لگتی ہے۔ وہ نماز جس میں رسول اللہ کو مزہ آ رہا ہے، جس میں ائمہ کو مزہ آ رہا ہے کہ امیر مومنین علیہ السلام کے پیر سے تیر نکال لیا جاتا ہے، لیکن امیر مومنین کو نماز میں پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ وہ نمازیں جو ہمارے علماء رات بھر 1000 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں، آیت اللہ خمینی ہوں، آیت اللہ بہجت ہوں، جن کو اتنا لطف، اتنا کیف، اتنا مزہ نمازوں میں آ رہا ہے، وہی نماز جب ہمارا نوجوان پڑھتا ہے تو اس کو نماز میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو لطف، اس کو دل نہیں لگتا ہے، اس کا کنسنٹریشن لیول نہیں ہوتا ہے، اس کو دنیا جہان کی باتیں جو ہیں وہ نماز میں یاد آتی ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ شکیات نماز کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کہ ہم کنسنٹریشن کیسے بڑھائیں، خضوع خشوع کیسے بڑھائیں نماز میں۔ تو یہ ساری باتیں اس وجہ سے ہیں کیونکہ نماز سے پہلے کچھ تیاریاں ہمیں کر لینی ہیں، کچھ تیاریاں جس کی طرف ہمارے ائمہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے، جس کی طرف ہمارے علماء نے متوجہ کیا ہے کہ اگر تم نماز کے لیے جا رہے ہو تو یہ وہ تیاریاں ہیں جس کو تمہیں کر لینا ہے۔ اگر ہم یہ تیاریاں کر لیں تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہم نماز کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے، اور نمازوں میں ہمارا خضوع و خشوع بڑھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ کہ اب سے جو کچھ دروس ہوں گے اس میں ہم صرف نماز کی تیاریوں کے سلسلے میں بات ہوگی، اور انشاءاللہ ایک بار جب ہم تیاریوں کا ٹاپک کور کر لیں گے تو پھر دیگر مسائل جو ہیں وہ نماز کے شروع کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں گے۔ تمہیداً ابتدا میں یہ بات بتا دیں کہ نماز کو جو ہے وہ روایتوں میں پرچم اسلام کہا گیا ہے،
یعنی یہ پرچم ہے، اسلام کا ایک پرچم ہے، ایمان کا پرچم ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ کسی بھی ملک کا جھنڈا یا پرچم اس کی نشانی ہوتی ہے، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ایران کا پرچم ہے، یہ ہندوستان کا پرچم ہے، یہ ہندوستان کا جھنڈا ہے، یہ امریکہ کا جھنڈا ہے، یہ اسرائیل کا جھنڈا ہے، یہ لبنان کا جھنڈا ہے۔ تو یہ کسی بھی ملک کا جو پرچم ہوتا ہے وہ اس کی پہچان ہوتا ہے۔ تو نماز جو ہے وہ مسلمانوں کی پہچان ہے، نماز کے ذریعے مسلمانوں کی پہچان ہوگی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کفر و ایمان اسلام کی حد فاصل کا نام نماز ہے، کہ ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اسلام کے دائرے میں ہے، اسلام کے قلعے میں ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسلام کے قلعے سے فارغ ہو گیا اور باہر چلا گیا ہے۔ تو نماز کو ترک کرنا کافروں جیسا کام ہے، کہ جس نے کافروں والا کام کر دیا اگر کسی نے نماز کو ترک کر دیا ہے۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے نماز کو ترک کرتا ہے وہ کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ اور کسی بھی ملک کا پرچم کو جلانا اس ملک کی توہین سمجھا جاتا ہے، کہ اگر ہم دیکھیں کہیں احتجاج ہوتا ہے تو اس میں امریکہ کا جھنڈا جلایا جاتا ہے، اسرائیل کا جھنڈا جلایا جاتا ہے، تو اس کے جھنڈے جلانے سے اس ملک کا کیا بگاڑا؟ مثال کے طور پہ ہندوستان میں کسی جگہ یا پاکستان میں کسی جگہ اسرائیل کا جھنڈا ہم نے جلا دیا تو اس ملک کا ہم نے کیا نقصان کر دیا؟ نہیں، اس ملک کا نقصان یہ ہے کہ اس ملک کی توہین کر دیا اگر ہم نے اس کے ملک کا پرچم جلا دیا، اس ملک کا جھنڈے کو اگر ہم نے جلا دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی نماز کو ترک کر رہا ہے تو وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، اسلام کا مذاق بنا رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے۔ اور پرچم کا لہرایا جانا بتاتا ہے کہ قوم زندہ ہے، اسی طرح نمازوں کا قیام بتاتا ہے کہ قوم زندہ ہے۔ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں وہاں مسجد ویران ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں، اور کسی علاقے میں جائیں جہاں مسجد ویران نہیں آباد ہے تو اس کا مطلب یہاں پہ مسلمان بستی ہے، یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں۔ نماز کے ذریعے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ نماز کی عظمت ہے، ہم سمجھیں اس بات کو۔ اور ہم دیکھیں کہ اعضائے سجدہ جو ہوتے ہیں، اعضائے سجدہ یعنی ہماری پیشانی، ہماری ہتھیلی، ہمارے انگوٹھے، یہ اعضائے سجدہ ہیں۔ ان کو جو ہے اگر کوئی شخص چوری کر لے اور چوری کرنے کے نتیجے میں اس کا پھر کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ پھر اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ تو کیا چور کے ہاتھ کاٹ دیں گے تو پھر وہ سجدہ کیسے کرے گا؟ ایک شخص اسی طریقے سے امیر المومنین اسلام کے زمانے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نے چوری کی تھی، امیر المومنین کے پاس یہ کیس آیا اور امیر المومنین سے کہا گیا کہ اس کا ہاتھ کاٹے جائیں گے یا امیر المومنین، تو کہا اگر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے تو بھی یہ سجدہ کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ امیر مومنین پھر کیا کریں؟ کہا کہ صرف اور صرف اس کی انگلیاں کاٹی جائیں گی، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چور بھی اگر نماز پڑھنا چاہے تو اس کا حق نماز محفوظ رہے۔ اتنی اہمیت ہے نماز کی کہ ایسا نہیں کہ اس نے چوری کی تو اب وہ نماز نہ پڑھے، نہیں، نماز اگر وہ بھی نماز پڑھنا چاہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اتنی فضائل نماز کی واقفیت کے باوجود لوگ نمازوں کو کس طریقے سے ترک کرتے ہیں، چھوڑ بیٹھتے ہیں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ جو نماز پڑھتے ہیں وہ سستی سے نمازیں پڑھتے ہیں اور کاہلی سے، بدلی سے نمازوں کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ نماز کے حق میں بڑی بہترامی ہے کہ ہم مثال کے طور پہ فجر کی نماز جو ہے وہ دوپہر میں پڑھ رہے ہیں، اور دوپہر کی نماز ہم شام کو پڑھ رہے ہیں، اور رات کی نماز، شام کی نماز ہم رات میں بالکل آخری وقتوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز کے حق میں بڑی بہترامی کا نماز کی اس طریقے سے اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار حضرت جو ہیں وہ نماز جمعہ کا خطبہ میں مشغول تھے، خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ کا۔ تو اسی وقت جو ہے جس وقت حضرت خطبہ دے رہے تھے ایک تجارتی قافلہ، ایک کاروباری قافلہ آیا، اور جب وہ قافلے والے آتے تھے تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ طبل بجا کر، ڈھول بجا کر لوگوں کو متوجہ کرتے تھے کہ دیکھو ایک تجارتی قافلہ آ گیا ہے، کاروباری قافلہ آ گیا ہے۔ تو تمام کے تمام افراد جو ہیں اس تجارتی قافلے میں بھاگ گئے، صرف 2 لوگ رہ گئے، 2 لوگوں کو چھوڑ کر تمام کے تمام لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر یہ 2 لوگ بھی نہ رکتے اور یہ 2 لوگ بھی چلے جاتے تو پھر پروردگار آسمان سے پتھروں کی بارش کرتا۔ اور پھر سورہ جمعہ کی یہ آخری آیت نازل ہوئی، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 کہ خداوند علیہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے تو اس کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے، اور خدا سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔
تو اس آیت میں بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ سودا تماشا یہ ساری چیزوں سے بہت بہتر ہے نماز، اور تم اس کا ادراک نہیں رکھتے، تم اس کی سمجھ نہیں رکھتے کہ خدا کے پاس کیا ہے، لیکن ایک طریقے سے خدا بندوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں یہی صورتحال جو ہے ہمیں آج بھی نظر آتی ہے، آج کے زمانے میں بھی، کہ اگر کہیں کرکٹ میچ چل رہا ہو، فٹ بال میچ چل رہا ہو، تو مسجد میں حاضری جو ہے نہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ اب جا کے دیکھیں کوئی بہت امپورٹنٹ میچ ہو، ورلڈ کپ فائنل چل رہا ہو، فٹ بال کا فائنل چل رہا ہو، تو مسجدیں بالکل ویران ہو جاتی۔ لوگوں سے پوچھو آج لوگ کہاں چلے گئے، کہ آج فٹ بال میچ ہے، یعنی وہی تماشا جس کی طرف خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے، وہی کھیل جس کی طرف خدا ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اس میں انسان لگ جاتا ہے اور نمازوں کو چھوڑ دیتے۔ جیسے لوگ پیغمبر کو چھوڑ کر بھاگے تھے، آج نمازی جو ہے مسجدوں کو چھوڑ کر اس مسجدوں کو ویران کر کے چلے جاتے ہیں۔ کوئی تجارتی میٹنگ ہوتی ہے اور تو یا کوئی ایسا کام آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ میچ آتا ہے تو نمازیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں کو ویران کر دیتے ہیں۔ اور اکثر میں نے دیکھا، خود آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں خود مسلمان شیعہ حضرات جو ہیں وہ دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے، یعنی ان کو کیا یہ قرآن کی یہ آیت نظر نہیں آتی کہ یہ کھیل تماشوں سے اور جو سودے سے بہتر ہے نماز۔ بہرحال یہ ہم کو اس طرف بھی ہمیں متوجہ ہونا پڑے گا۔ آج اسلام اس کا اطلاق جو ہے وہ آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے میچ کی وجہ سے اور تماشوں کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ انبیاء کی دعاؤں میں سے دعائیں ہوتی تھیں کہ وہ خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے عبادت کی طرف اور اسلام کی طرف راغب کر دے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے کہ خداوند عالم جناب ابراہیم کی ایک دعا کو نقل کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ اے ہمارے پالنے والے جس دن اعمال کا حساب ہونے لگے، مجھ کو، میرے ماں باپ کو، میرے والدین کو اور تمام ایمانداروں کو بخش دے۔ تو یہ دیکھیے انبیاء کی دعاؤں میں سے دعائیں ہوتی تھیں کہ ہمیں روز حساب کے دنوں سے ہمیں بچا لینا۔ تو اتنی اہمیت ہے نماز کی، اور دیکھیں کہ یہی نماز کی اہمیت ہے، یہی سجدوں کی اہمیت ہے کہ ایک سجدہ جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، ایک سجدہ جس نے اسلام کو بقا دی، جس نے نمازوں کو بچایا، جس نے روزوں کو بچایا، جس نے پورے دین کو بچایا، وہ سجدہ تھا امام حسین علیہ السلام کا، کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں وہ سجدہ عظیم کیا کہ سر سجدے میں رکھا اور سجدے سے سر نہ اٹھا اور امام کا سر تن سے جدا ہو گیا، لیکن اس سجدے نے اسلام کو بچایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی عین شہادت جو ہے امام کی سجدے کی حالت میں ہوئی، کہ امام سجدے کی حالت میں تھے اور امام کی شہادت ہوئی۔ یہ دونوں امام ہماری سجدے کی حالت میں شہید ہوئے ہیں، اور انہی کے پیروی میں ہمارے نہ جانے کتنے عالموں نے حالت نماز میں اپنی شہادتیں پیش کی ہیں۔ بالخصوص میں آیت اللہ سید محمد حسین مدرس کا نام لینا چاہوں گا کہ آیت اللہ محمد حسین مدرس جو ہیں وہ حالت سجدہ میں تھے کہ جب ان کی شہادت ہوئی۔ رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی اور رضا شاہ پہلوی کے کارندے آئے اور انہی نے ان کا امامہ ان کے گلے میں باندھا اور اس طریقے سے گھوٹا کہ یہ عین نماز میں سجدے کی حالت میں یہ شہید ہوئے۔ تو دیکھیں، سوچیں اس بات کو کہ ایک چیز جس کے لیے ائمہ نے، علماء نے جانیں دی ہیں، اور اس کا کس طریقے سے اہتمام کیا جانا چاہیے تھا، لیکن آج ہم نے اس کا کیا انجام کر دیا ہے۔ وہ نماز جس کے لیے ائمہ نے شہادتیں دی، وہ نماز جس کے لیے علماء نے شہادتیں دی، اور ہم نے اس کی کتنی بے توقیری کر دی ہے۔ تو یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں لوگ؟ وجہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھ کے کیا ملتا ہے؟ تو نماز نہ پڑھنے کی اس کی طرف ہمیں قرآن متوجہ کر رہا ہے، خدا متوجہ کر رہا ہے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں کہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ خدا جواب دے رہا ہے جو لوگ ہماری عبادتوں سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ہی ذلیل و خوار ہو کر یقینی جہنم میں واصل ہوں گے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا، عبادتوں کی طرف نہ آنا انسان کی اکڑ دکھاتا ہے کہ وہ اکڑ رہا ہے۔ خدا سے کہہ رہا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں یہ جملے زبان تک آ جاتے ہیں، ارے کوئی محشر نہیں ہے، کوئی جنت۔ کیا ہے، شیعہ فیملیز میں پیدا ہو گئے، مسلمان فیملیز میں پیدا ہو گئے، لیکن ان کا دل
ابھی اس طرف راغب نہیں ہوا کہ کوئی یوم جزا ہے، کوئی یوم حساب ہے جس دن پوچھا جائے گا. یعنی وہ مسلمان فیملی میں تو پیدا ہوگا لیکن مسلمان نہیں ہوئے، وہ ان کی عقل بتا رہی کہ وہ خدا کے سامنے ابھی جھکے نہیں ہیں. تو بہرحال یہاں پہ میں آپ سبھی سے جو میرا لیکچر سن رہے ہیں ان سے یہ میں کہوں گا کہ اتنی عظمت ہے نماز کی، اتنی ویلیو ہے نماز کی، تو ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر بنانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ان افراد کو پہ نظر رکھیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز کی بے توقیری کر رہے ہیں یا نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، ان کو نماز کی طرف راغب کریں. ان کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں سیلفش ہو جاتے ہیں کہ چلو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں. بہت سی ایسی مائیں ہیں جو ہم نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سڑکوں میں، کہ ماں جو ہے وہ پردے میں ہے اور بیٹی پردہ نہیں کر رہی ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا ہوتا ہے سیلفش کہ ہم تو کر رہے ہیں، نہیں ہم جنت میں چلے جائیں اور ہماری بیٹی بیٹا دوزخ میں چلے جائیں، کیا ہمارا دل گوارا کرے گا؟ کہ ہم مثال کے طور پہ ہم نے نماز پڑھ کے ہم تو خود تو جنت میں چلے آ رہے ہیں، ہمارا بھائی ہمارا کزن جو ہے نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوزخ میں جا رہا ہے، ہمارا دل گوارا کرے گا؟ نہیں، ہمیں اسی دنیا میں ان کو متوجہ کرنا ہے کہ دیکھو تم نماز نہیں پڑھو، تم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہو، تو یہ متوجہ کرے. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ تو مولانا کی ذمہ داری ہے، یہ تو فلاں کی ذمہ داری. نہیں، ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے. کہ مثال کے طور پر آپ تصور کریں گے چلچلاتی دھوپ میں اگر کوئی بچہ جو ہے وہ چھت پہ چلا جائے اور ناراض ہو کے اور چھت پہ چلا جائے اور 1 گھنٹے سے وہ دھوپ میں کھڑا ہو، تو کیا ماں گوارا کرے گی کہ میرا بیٹا جو ہے 1 گھنٹے سے دھوپ میں ہے اور مثال کے طور پر کوئی ضد کر رہا ہے کہ وہ اس کا دل گوارا کرے کہ میں اپنے بیٹے کو دھوپ میں چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کا دل نہیں گوارا کرے گا کہ اتنی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے اور گرمی ہے اور اس میں میرا بیٹا جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. تو سوچیں وہ 1 گھنٹے کی دھوپ، 1 گھنٹے کی تپش جو ہے وہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا جاننے والا دوزخ کی آگ میں چلا جائے گا، جس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے، اس کو پر وہاں سے نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے گا اطمینان سے ہی. یہ ایک کمپیریزن، ایک سمجھایا گیا کہ دوزخ کی آگ ہے کیا. تو بہرحال ہمیں اپنے چاہنے والوں کو بچانا ہے دوزخ کی آگ سے، کہ تم جو عقل دکھا رہے ہو اس کے نتیجے میں تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. متعدد مرتبہ قرآن میں ایسی آیتیں آئی ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے وہ دوزخ میں جائیں گے. تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے، اپنے چاہنے والوں کو نماز کی طرف لے کے آنا ہے. تو اب دیکھیں کہ اتنی عظمت سے ہے نماز کی، تو ہمیں اس کی تیاری کیسے کرنی چاہیے اور اس کی تیاری کیسے کریں، یہ ہمارا عنوان ہے. کہ اب انشاءاللہ کہ اب جو میں باتیں کروں گا وہ یہی ہوگی کہ ہم نماز کی تیاری کیسے کریں. تو ہم دیکھیں جب ہم کسی سے ملنے جاتے ہیں، عام سے رشتہ دار بھائی بہن ہیں، تو تیار ہو کر جاتے ہیں. ایون کہ ہم اگر دروازے تک بھی جاتے ہیں اپنے، تو تھوڑا اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا صحیح کر لیتے ہیں کہ اگر ہم تو اگر ہم کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں تو بھی کچھ بن سوار کے جاتے ہیں. اسی طرح کا کسی فنکشن میں جانا، برتھ ڈے میں جانا مثال کے طور پہ، تو ہم اسی حساب سے اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں. چلو برتھ ڈے ہی تو ہے، لیکن اگر ہم فرض کر لیتے کسی شادی میں جانا ہے تو پھر ہم اس حساب سے تیار ہو کے جاتے ہیں. اور فرض کر لیتے ہیں کہ کسی قریبی کی شادی ہے، مثال کے طور پر اپنے کسی کزن کی شادی ہے، یا مثال کے طور پر اپنے کسی ایسے دوست کی جو بہت قریبی ہے اس کی شادی ہے، تو پھر ہم ہفتوں سے یا مہینوں پہلے سے تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلانے کے ہم شادی میں جا رہے ہیں، تو اس حساب سے ویسی ڈریس ہوگی. لوگ پوچھتے ہیں اپنے بھائی بہنوں سے کہ تم کیا پہنو، اچھا تم یہ پہنو تو ہم بھی یہ پہنیں گے. تو ہم اس کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں. اور اگر کسی بڑے عہدیدار سے ملنے جاتے ہیں، گورنر سے، صدر سے، تو مناسب ترین لباسوں کا انتخاب کرتے کہ یہ اگر ہم گورنر سے ملنے جا رہے ہیں تو ہم یہ ڈریس پہن کے جائیں گے، یہ، اور پھر پوری اسی حساب سے تیاری. اگر نہیں ہے تو سلوا لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں مثال کے طور پہ چیف منسٹر سے ملنے جانا ہے، پرائم منسٹر سے ملنے جانا ہے، صدر سے ملنے جانا ہے، تو ہم اسی حساب سے لباس اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو ہم سلوا لیتے ہیں. اور یہاں یہ حالت ہے کہ اس کائنات کے پروردگار کے بارگاہ میں حاضری کا وقت ہے اور خدا سے ملنے جا رہے ہیں. اب تصور کریں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے، ہم خدا سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. اور انتہائی نامناسب لباسوں میں نماز، حتیٰ کہ مساجد تک میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گندے سندے لباس ہیں، بدبو آ رہی ہے، جسم میلا ہے. اور اگر گھروں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں مرد حضرات، تو انتہائی کم لباس میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، بنیان پہن کے نماز پڑھ لے رہے ہیں، تہمت پہن کے نماز پڑھ لے رہے ہیں. نماز ہو جائے گی، یہ نہیں فقہی اعتبار سے میں نہیں بتا رہا ہوں، لیکن سوچیں کہ یہ مناسب ہے
کہ خدا کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں اور اتنے گندے اور اتنے مطلب نامناسب لباس پہن کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا یہ خدا کی بارگاہ میں شایان شان ہے؟ اور اسی طرح سے ہم خواتین کو دیکھیں تو ہماری بہنیں، ہماری مائیں گھروں میں کام کر رہی ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، اور گھروں میں کام کرتے کرتے ایک دم سے دیکھا کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، تو وہی گندے سندے لباس میں بس ایک چادر اوڑھ لی اور نماز پڑھ رہی ہیں کہ چلو نماز. اکثر ہم لوگ اپنے گھروں میں یہ سب دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اللہ کی درگزری ہے کہ اللہ ہماری نمازوں کو باطل نہیں کہتا. یہ نہیں کہتا کہ تمہاری نمازیں باطل ہو گئی، لیکن بارگاہ خداوندی میں شایان شان لباس نہ ہو یہ سخت بے ادبی ہے. یعنی فقہی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں اگر ہم اس طریقے سے نامناسب لباس پہنیں گے تو یہ بہت سخت بے ادبی ہے. اور اگر ہماری چشم برزخی کھل جائے، وہی جو ہم نے شروعات میں کہا تھا کہ ہمارا سفر خدا کی طرف، اور اگر انسان کی چشم برزخی کھل جائیں تو اس کو پتہ چلے کہ اس کے اطراف میں ہو کیا رہا ہے، اس کو وہ دیکھے گا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اس کے درمیان میں ہو کیا رہا ہے، اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے. اور ائمہ نے ہمیں تعلیمات میں بتایا ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی شخص عبادت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اسے گھیر لیتے ہیں، پورے فرشتے ہمیں آس پاس آ کے گھیر لیتے ہیں، اور یعنی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. پروردگار بندے پر سکون نازل کر دیتا ہے. نماز سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھنے کا عادی ہو جائے اور اگر وہ اول وقت نماز نہ پڑھے تو کیسا بے سکون ہو جاتا ہے. تو یہ نماز ہے جو ہمیں سکون عطا کرتی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب نماز قضا ہو جاتی ہے تو بہت عجیب سے بے چینی سی محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا ان کے دلوں میں ایک سکون نازل کرتا ہے. یہ سب وہ چیزیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس طریقے سے نماز پڑھتے نہیں. لکھا کہ کوئی اول وقت نماز پڑھا تو اس کو اللہ اس کے دلوں میں ایک سکون نازل کرتا ہے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو ایک بے چینی سے محسوس ہوتی ہے. جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، حجابات چاک ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ کے آگے کے دروس میں بتایا جائے گا کہ ایک بار اللہ اکبر کہنے کا کیا ثواب ہے، ایک مرتبہ. اسی لیے جب ہم نماز پڑھیں تو 7 تکبیریں کہنے کا بڑا ثواب ہے. 7 تکبیریں، اس کو تکبیرۃ الافتتاح کہتے ہیں کہ جب ہم تکبیرۃ الاحرام کہہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر، اس سے ہم نماز کو شروع کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. اس سے پہلے 6 تکبیریں کہنا مستحب ہے کیونکہ آسمان کے 7 دروازے ہیں، تو جتنی بار ہم اللہ اکبر کہیں گے وہ ہمارا ایک دروازہ کھلتا چلا جائے گا. تو 6 مرتبہ پہلے اللہ اکبر مستحب کہیں، پھر 7ویں مرتبہ تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر واجب، اور پھر ہم نمازوں کو شروع کریں. تو اس سے وہ جنت کے 7 دروازے کھل جائیں گے. یعنی یہ ہمارے آس پاس ہو رہا ہے لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے. اور بہترین جگہ جنت میں آراستہ ہونے لگتی ہے. نماز پڑھتے ہیں ہماری جنت میں ہمارے لیے مکان اور ہمارے لیے چیزیں تیار ہونے لگتی ہیں. گناہ ہمارے جھڑتے چلے جاتے ہیں، جیسے پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں اسی طرح ہمارے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں. اتنا اہم موقع ہوتا ہے کہ نمازی کھڑا ہوتا ہے، فرشتے پروں سے سایہ کرتے ہیں اس کے اوپر. یعنی ہمیں کچھ بھی گمان نہیں ہو رہا کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. فرشتہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، فرشتہ ہمیں سایہ کر رہے ہیں، جنت کے دروازے کھلے جا رہے ہیں، گناہ جھڑتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. جب ہم حمد کہتے ہیں تو خدا لبیک کہتا ہے. خدا کہتے ہیں ہاں، جیسے ہم نے کہا خدا کی تعریف کی تو خدا بھی لبیک کہتے ہیں، ہاں بندے تم نے سچ کہا. اور پر ہماری برزخیں آنکھیں نہیں کھلی ہیں اس لیے یہ سب ہمیں نہیں دکھتا ہے. اللہ کہتا ہے بندے میں حاضر ہوں. ہم کہتے ہیں الحمدللہ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو پروردگار لبیک کہتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں ائمہ کی زندگی میں، چوتھی امام کے لیے بھی ملتا ہے، چھٹی امام کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب وہ اس آیت پہ پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو وہ اس آیت کی تکرار کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا مولا سے، چوتھی امام سے، چھٹی امام سے، کہ مولا آپ اس آیت کی تکرار کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب تک خدا کی طرف سے لبیک نہیں آتی اس آیت میں آگے نہیں بڑھتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں جو ائمہ در کر رہے ہیں، ائمہ کو پتا ہے، علماء کو پتا ہے، لیکن ہمیں پتا نہیں ہے، ہمارا شعور نہیں جاتا اس طرف. اور اسی لیے ہم لوگ بالکل ہی نامناسب اور بالکل بے احترامی سے جو نماز پڑھتے ہیں. وجہ یہ کہ ہمیں پتہ نماز کی معرفت نہیں ہے. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لباس اور جسم و اطراف کی تمام چیزیں جو ہیں وہ
تسبیح و تحلیل کرتی ہیں. جتنا لباس جو ہم پہنے، ہم تو نماز پڑھ ہی رہے ہیں، وہ ہمارا لباس بھی عبادت میں مشغول ہے. وہ ہماری چیزیں جو ہم نماز میں پہنے ہوئے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نماز میں آپ بہترین لباس پہنیں، نماز میں آپ سر کے اوپر کوئی چیز رکھ لیں، امامہ رکھ لیں. جتنی چیزیں کرتے ہیں وہ سب بھی عبادتوں میں مشغول ہوتی ہیں. ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، پر کچھ لوگ ہیں جن کو یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں. کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی برزخی آنکھیں کھول لی ہیں اور ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. پھر سمجھ میں آئے کہ نماز کتنی اہم ہے اور آس پاس کی چیزیں جو ہیں وہ کتنی عبادتوں میں مشغول ہیں. کہ صرف ہم نہیں، وہ مصلی بھی عبادت میں مشغول ہے، وہ سجدگاہ بھی عبادت میں مشغول ہے، وہ تسبیح بھی عبادت میں مشغول ہے، وہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہوئے وہ سب بھی عبادت میں مشغول ہیں. اور دشمن خدا جو ہے شیطان، وہ شدت کے ساتھ نالہ و فریاد کر رہا ہوتا ہے اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے کہ آدم کے بیٹے نے سجدے کا کیا اور اپنے آپ کو بخشوا لیا، اور اسی انکار سجدہ کی وجہ سے میں دوزخ میں ڈال دیا جاؤں گا اور خدا کی بارگاہ سے نکال دیا گیا ہوں. یعنی شیطان اس وقت گریہ کر رہا ہوتا ہے، فرشتے ہمارا اس وقت سایہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر برزخی آنکھ کھل جائے تو ہمیں شیطان کی آہو بکا سنائی دینے لگے گی، اور اتنا اہم موقع ہوتا ہے کہ عالم معنویت میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہوتا ہے، اور روحانی ترقی کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں جو نماز کا حق ہے، تو یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہم محسوس کریں گے. یہ جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی ہیں آپ کو، یہ ساری باتیں ہم محسوس کریں. ہمیں محسوس ہوگا کہ کوئی ہم پر سایہ کیا ہوا ہے، ہمیں محسوس ہوگا کہ شیطان چیخ رہا ہے، تب جب ہم اس کو حقیقی طریقے سے کریں گے. لیکن نامناسب تیاری ہوگی، بوجھ سمجھ کے کریں گے، زور زبردستی سے پڑھی گئی نماز میں وہ اثر نہیں رکھے گا. ہمیں کیوں نہیں معرفت ہوتی، ہمیں کیوں نہیں ادراک ہوتا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ کیونکہ ہماری نمازوں میں وہ لطف و کیف و مزہ، وہ انس نہیں پایا جاتا جو نماز میں ہونا چاہیے. ہمیں نمازیں بوجھ ہوتی ہیں، ہماری نمازیں جو ہیں وہ بالکل بے رغبتی سے اور بے دلی سے پڑھی گئی ہوتی ہیں. تو نماز کو کتنی اہمیت دیں کہ اتنی کارگر ہوتی ہے نماز. اور نماز کی تیاری کا ایک فائدہ جو علماء نے بتایا ہے، جو ائمہ نے بتایا، وہ یہ کہ شیعوں کا دشمنوں کو کتنا خطرہ ہے. آج دیکھیے، ایک تو شیعہ پورے مسلمان جو ہیں وہ ہندوستان میں مائنورٹی میں، اس کے بعد شیعہ مسلمانوں میں مائنورٹی میں وہ اور کم ہو گئے. تو کتنی خطرے میں رہتے ہیں، چاہے وہ ہم معذرت کہ ہم چاہے پاکستان میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، یمن میں دیکھیں، ہر جگہ جو ہے شیعوں کا قتل عام ہو رہا ہوتا ہے. تو کبھی کبھی مومن جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے کہ ہمارے دشمن کتنے زیادہ ہیں. اگر ہم ہندوستان کا ہی پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ایک طرف تو ہمیں اپنے دیگر مذاہب والے دیکھتے ہیں کہ بھائی ہندو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں. کہیں نہ کہیں، ویسے سبھی ہندو نہیں لیکن اکثر جو ہم میجورٹی دیکھتے ہیں کہ نفرتیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم اپنے مسلمانوں میں بھی دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے دیگر جو مسلک والے ہیں وہ ہم سے دشمنی کرتے ہیں، وہ ہم سے عداوت رکھتے ہیں. تو اتنے دشمن کے باوجود کے وقت ہمارا دل گھبرا جاتا ہے. تو اس کے سلسلے میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے جب بھی کوئی مومن نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کے ارد گرد اس مومن کے تمام مخالفین کے برابر، یعنی جتنے بھی مخالفین ہیں پوری دنیا میں، آپ تصور کر لیں کہ کروڑوں مخالفین ہیں شیعوں کے، تو اتنے مخالفین کے برابر فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں دشمنوں سے گھبرانا نہیں ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں ہمیں اپنے دشمن نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اتنے ہی دشمن کے برابر ہمارے لیے فرشتے آ جاتے ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. تصور کریں کہ اگر ہمارے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں تو کیا دشمنوں کی کوئی ویلیو، کوئی وقت رہ جاتی ہے؟ تو پھر ہمیں ان سے گھبرانا نہیں ہے. تو یہ وہ نماز ہے جو ہمارے دلوں کو مضبوط کرتی ہے کہ ہمارے پاس خدا کا ساتھ ہے. جیسا کہ ہم نے پچھلی بار بھی بتایا تھا کہ امام خمینی کو جب یہ پتا چلا کہ ان کے گھر پہ حملہ ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا ہم نمازوں سے مدد لیں گے. نمازوں سے مدد لی جا رہی ہے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. یہ تو چلے دشمن کی بات تھی، ہماری کوئی مشکل آ جاتی ہے، ہماری کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کسی کی جاب چلی گئی، کسی کا انٹرویو اچھا نہیں ہوا، کسی کے شادی کے مسئلے ہیں، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں. اور پھر لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نماز جیسی ایک شے ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم نماز کے ذریعے مدد لیں.
نمازوں میں گڑگڑائیں، دعا کریں، تو یہ نماز کے ذریعے ہم اپنی پریشانیوں کو حل کرا سکتے ہیں۔ تو اس کی تیاری کیسے کریں، نماز کی تیاری کیسے کریں؟ تو کچھ چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم نماز کی تیاری کیسے کریں۔ تو جب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں تو ارد گرد چیزوں پر نظر ڈالیں، جو ہمارے اطراف میں چیزیں ان پر نظر ڈالیں۔ تو تقریباً 20-25 چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال کر لیا، جو کہ سلسلے والا آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، کہ اگر ہم نے ان چیزوں کا خیال کر لیا تو پھر ہم بہتر سے بہتر نماز پڑھ پائیں گے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی شروعات ہوتی ہے، اس کو آپ پہلی چیز بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے وضو، کہ ہم اپنے وضو کو بہتر کریں۔ تو وضو سے ریلیٹڈ ہم پورا درس یہاں پہ نہیں دے سکتے، ہم بس اشارہ کرتے چلے جائیں گے، لیکن یہ بات میں آپ کو ان بریکٹ بتا دوں کہ وضو سے ریلیٹڈ کہ ہم وضو کو کیسے اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں، اس پہ وضو پہ کوئی کتاب پڑھ لیں یا کوئی لیکچر سن لیں، کہ وضو کی اپنی بہت اہمیت ہے۔ تو جتنا جیسے ہم نے پچھلی بار بھی شاید بتایا تھا کہ جتنا ہمارا خضوع خشوع وضو میں ہوگا، اتنا ہی خضوع خشوع ہمارا نمازوں میں ہوگا۔ اگر ہم وضو بے توجہی کے ساتھ کریں گے تو ہمارے نمازوں میں توجہ نہیں آئے گی۔ تو وضو کو مکمل آداب اور شرائط کے ساتھ بجا لانا چاہیے۔ ایک ادب یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے وضو کر کے مصلی پر آ جائیں۔ تو ایک چیز جو ہمیں بہت متوجہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ نماز کے وقت آنے سے پہلے ہمیں مصلی پہ آ جانا ہے وضو کر کے۔ اس سے ہمارا کنسنٹریشن لیول بہت بڑھ جائے گا، کہ اگر مثال کے طور پہ 12:15 پہ نماز ہے اور ہم 12 بجے جو ہے وہ مصلی پہ آ جائیں وضو کر کے، تو اب ہم نماز کو پوری ویلیو دے رہے ہیں، پوری عظمت دے رہے ہیں۔ تو اب ہم جب نماز کو ویلیو دے رہے ہیں تو پھر ہمارا کنسنٹریشن لیول، ہمارا خضوع و خشوع بڑھ جائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے نماز کا وقت ہو جانے کے بعد وضو کیا، اس نے نماز کے حق میں بہترامی کی۔ کہ مثال کے طور پہ نماز جو ہے 12:15 پہ تھی اور ہم 2 بجے نماز پڑھ رہے ہیں اور 2 بجے نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو اب ہم نے نماز کے حق میں بہترامی کر دی۔ کہ اب یوں ہی سمجھ لیں مثال کے طور پہ کہ آیت اللہ خامنہئی آ رہے ہیں، آیت اللہ خامنہئی مثال کے طور پر کہیں آئیں گے 10 بجے اور 10 بجے ان کی اسپیچ ہوگی، تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم 11 بجے پہنچیں یا 10:30 بجے پہنچیں؟ نہیں، ہم تو آدھے گھنٹے پہلے پہنچ جائیں گے۔ یہ تو ہم نے آیت اللہ خامنہئی کی بات کی۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بڑا عالم بھی آ رہا ہوتا ہے تو ہم آدھے گھنٹے پہلے سے پہنچ جاتے ہیں کہ ہم ان کی تقریر کو پوری سنیں گے۔ ان کا یہ احترام ہے کہ ہم یہ نہیں ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے پہنچ جائیں گے، کیا ہوا ابھی تو اسٹارٹ ہوا ہوگا، نہیں، ہم احتراماً پہلے پہنچتے ہیں کہ 15 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے۔ تو یہ عالم دین کا احترام ہے۔ تو نماز کا احترام کہ ہم خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے جا رہے ہیں، خدا کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں، اور بالکل کوئی خیال نہیں کر رہے ہیں اس بات کا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ سب سے پہلے چیز جو ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ کہ نماز کا وقت آنے سے پہلے ہمارے پاس نماز کی ٹائمنگز ہونی چاہیے۔ ہم نے بتایا تھا کہ آپ اپنے شہر میں، جس شہر میں ہیں اس شہر میں کسی عالم دین سے پوچھیں، وہاں کے شہر کا چارٹ ہوتا ہے نماز کا، اس شہر کا چارٹ لے لیں کہ یہ نماز کی ٹائمنگ ہے، آج 12:15 پہ ہے، کل 12:16 پہ ہے، 18 پہ ہے، 20 پہ۔ تو اس حساب سے آپ کو 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے وضو کر کے مصلی پہ آ جانا ہے۔ اور جب ہم مصلی پہ آ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر ہم نماز میں اپنا کنسنٹریشن لیول بڑھا سکتے ہیں۔ تو نماز کا ایک پروٹوکول ہے کہ وقت آ جانے کے بعد اگر ہم وضو کر رہے ہیں تو یہ بہترامی شمار ہوگی کہ ہم نے نماز کے حق میں بہترامی کی ہے۔ تو پہلے اپنے وضو کو چیک کرا لیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ وضو ہے، نماز ہے، تو یہ ہمارے بڑے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں، ہماری دادی نانی، ہمارے دادا نانا یا ہمارے پھپھا پھپھی، ایسے لوگ جو ہیں، بڑے لوگ جو گھر کے افراد ہیں، وہی ہمیں نماز کی طرف متوجہ کرتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں، وضو سکھاتے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں۔ اللہ ان کو درجات میں اضافہ کرے، اگر وہ حیات ہیں تو ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، لیکن اور دنیا سے چلے گئے تو پروردگار ان کی مغفرت فرمائے۔ لیکن ایک چیز یہ ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں نے بزرگ نے کوئی غلطی کی ہے، کیونکہ مولانا تو نہیں ہے، عالم دین تو نہیں ہے، تو اگر انہیں نے کوئی غلط چیز ہمیں بتا دی ہے تو وہ غلطی پھر وہ ہمارے ساتھ ہی لگی رہتی ہے۔ اکثر قرآن کے سلسلے میں یہ ہوتا ہے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں غلط بتا دی ہیں اور وہی چیز ہم کرتے چلے جاتے ہیں۔
تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو جتنا پتا تھا، جن کو جتنی معرفت تھی، اس حساب سے انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ بہرحال ہماری ذمہ داری اب یہ بنتی ہے کہ اپنے وضو کو اور 2 رکعت نماز کو کسی عالم دین سے، کسی عالمہ سے چیک ضرور کرا لیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وضو ہی غلط ہو اور ہم نمازوں پہ خضوع و خشوع ڈھونڈ رہے ہوں۔ ہو نہیں سکتا کہ اگر کسی کا شخص کا وضو غلط ہو اور وہ خانہ کعبہ میں ہی کیوں نہ نماز پڑھے، تو وہ کوئی وقت، کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ یہ کہ ہم اپنے وضو کو یہ چیک کرائیں کہ ہمارا وضو صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ کہ میں نے ایک خواہر کو دیکھا کہ وہ آئی، انہوں نے میری وائف سے پوچھا کہ میں وضو کریں، آپ دیکھ لیں، تو پتہ چلا ان کا وضو ہی غلط تھا، ان کا وضو ہی غلط تھا، اور پتہ نہیں کب سے وہ نمازیں پڑھتی چلی آ رہی ہیں اور ان کا وضو ہی غلط ہے۔ تو اس طرف میں آپ سبھی کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ ہم نمازوں میں خضوع و خشوع کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نمازوں میں لطف و کیف کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نمازوں میں بہترین سے بہترین نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن خدا نخواستہ ہمارا وضو ہی غلط ہو، تو بہت آسانی سے ہم اپنے وضو کو چیک کرا سکتے ہیں۔ کسی بھی عالم کے پاس چلے جائیں، کسی بھی عالمہ کے پاس چلے جاؤں کہ دیکھیے کہ میں وضو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، ایک بار آپ دیکھ لیں کہ کہیں پہ کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، اور پتہ چلا کہ کوئی چھوٹی سی غلطیاں ہو کر ہم ایسی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا وضو باطل ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے نمازیں قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے، وضو کا مکمل اور درست ہونا شرط ہے۔ تو سب سے ابتدا جس چیز کی تیاری کے سلسلے میں کہ جب ہم نماز پڑھیں تو نماز سے پہلے وضو، یعنی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہم وضو کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کا وقت آ جائے اس کے بعد وضو کریں، تو یہ نماز کے حق میں بہترامی ہوگی۔ اور جیسا کہ پچھلے 10 میں بتایا تھا کہ کوشش کریں کہ دائم الوضو رہیں، ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں، کہ جب انسان دائم الوضو رہتا ہے تو وہ اپنے دیگر کام میں مشغول رہتا ہے، لیکن وہ عبادت کا، اس کا جو عبادت میں اس کا کاؤنٹ کیا جائے گا کہ یہ شخص عبادت میں ہے۔ اور روز محشر کو روز حسرت کہا جاتا ہے۔ روز محشر یعنی روز حسرت، انسان سوچے گا کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش۔ تو یہ جو کاش ہے وہ کس وجہ سے؟ کیا ہم روز محشر پہنچیں گے تو ہمیں آیت اللہ خامنئی سے، آیت اللہ خمینی سے کوئی پریشانی ہوگی؟ ان کے درجات کو دیکھیں گے تو اور ہم بھی اس درجے پہ ہوتے؟ نہیں، ہمیں ان سے پریشانی نہیں ہوگی۔ ہمیں سلمان فارسی سے، ابو ذر غفاری سے پریشانی نہیں ہوگی کہ ارے یہ تو ان کے درجے پہ ہم بھی ہوتے، نہیں۔ ہمیں پریشانی ہوگی اپنے کزن سے، ہمیں پریشانی ہوگی اپنے کسی رشتہ دار سے، کسی دوست سے، کہ پتہ چلا کہ میرا ایک دوست تھا جس نے رات میں اٹھ کے وضو کر لیتا تھا، رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیتا تھا، اور جس کے نتیجے میں اس کا مقام و مرتبہ کہاں پہنچ گیا، اور یہ کام تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ یعنی انسان آیت اللہ بہجت تو نہیں بن سکتا، آیت اللہ خامنئی تو نہیں بن سکتا، ویسے بننے کو تو وہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم آیت اللہ بہجت نہیں بن سکتے، لیکن بالفرض ہم کہہ لیں کہ ہم آیت اللہ بہجت نہیں بن سکتے، آیت اللہ خامنئی نہیں بن سکتے، آیت اللہ خمینی نہیں بن سکتے، سلمان فارسی نہیں بن سکتے، ابو ذر غفاری نہیں بن سکتے، لیکن وہ اعمال جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہ تو بہرحال کرے جا سکتے ہیں، کہ ہم سونے سے پہلے وضو کر لیں، دن میں زیادہ تر اوقات میں وضو میں رہیں۔ تو یہ وضو میں رہنا ہمیں جو ہے وہ بہت روحانی درجوں میں ہمیں پہنچا دے گا، ہماری مانوی آنکھیں، برزخی آنکھیں کھل جائیں گی، اور ہم یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بیان کی نا وہ سب ہم دیکھنے لگ جائیں گے، محسوس کرنے لگ جائیں گے۔ اور آپ خود دیکھیں گے کوئی شخص جو ہے وہ جب صبح اٹھتا ہے، نماز شب پڑھتا ہے اول وقت، تو اس کو ایک مزہ آنے لگتا ہے، اس کو ایک کیف آنے لگتا ہے، اس کو ایک روحانیت کا احساس اس کے دل میں جاگزیر ہوتا ہے۔ اور وہی شخص جب دن میں قضا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو بے من سے، بے دلی سے وہ نماز پڑھ ہوتا ہے، کیونکہ نماز کے وقت میں خدا ایک نور جو ہے، ایک اطمینان، ایک سکون ہمارے دلوں میں نازل کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں ان تب چیزوں کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا۔ تو نماز کی تیاریوں میں بس آج 2 ہی چیزوں کا ذکر ہوا کہ ہمیں اپنے لباس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے لباس پہنے۔ انشاءاللہ کہ لباس کے سلسلے میں آگے بھی کچھ پوائنٹس، کچھ باتیں بتاؤں گا۔ اور دوسری چیز یہ کہ وضو کی طرف ہم متوجہ رہیں، اور اس چیز کی طرف متوجہ رہیں کہ اول وقت نماز پڑھیں۔ اگر نماز کو ہم ڈیلے کر کے پڑھ رہے ہیں، اور ڈیلے کر کے مثال کے طور پہ 12 بجے کی نماز جو ہم 4 بجے پڑھ رہے ہیں اور سوچیں کہ ہمیں خضوع و خشوع آئے گا، مجبوری کی بات الگ ہے کہ ہم کسی مجبوری میں ہیں، وہ مجبوریاں کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، کہ ہم سمجھتے کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یہ ہم مجبور کر رہے ہیں، نہیں، وہ مجبوریاں، وہ ایکسیپشنز جو ہوتے ہیں کہ انسان اول وقت نماز کو ڈیلے کر سکتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائیں گے آپ کی خدمت میں۔
بہرحال یہ بات تو کہی دوں کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ مجبوری نہیں ہے، ہم کو خود رشتہ دار کو بھی یہ کہنا چاہیے، خود جاننے والوں کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ نماز کا وقت آ گیا ہے، چلیے اب نماز پڑھ لیتے ہیں، 5-7 منٹ 10 منٹ لگیں گے، اس کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں، سکون سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مجبوری نہیں ہے، جو مجبوری ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ بہرحال عام حالات میں جب ہم مجبور نہیں ہوتے ہیں تو جس قدر کوشش کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں، کہ اول وقت نماز پڑھنے سے بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ اور آغا علی قاضی طباطبائی کا جملہ تھا کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور بلندی تک نہ جائے تو وہ مجھ پہ لعنت کر سکتا ہے۔ تو میں نے اس نے کانفیڈنس سے ایک آیت اللہ ایک مرجع یہ بات کہہ رہا کہ کوئی شخص بس اس بات پہ اپنے آپ کو متوجہ کر لے، اپنے آپ کو تیار کر لے کہ بس وہ اول وقت نماز پڑھے گا، اور اس اول وقت نماز پڑھنے کے نتیجے میں وہ خدا اس کو بلندیوں تک لے جائے گا، کیونکہ خدا نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ نماز پڑھے اور معراج بلندی تک نہ پہنچے۔ تو ہمیں اس طرف بھی اس چیز کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ جس قدر ہو سکے ہمیں اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ بہرحال آج کے لیکچر کو یہیں تک رکھتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ کچھ اور تیاریوں کے لیے پوائنٹس ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف نگاہ رکھنی چاہیے۔ عموماً جو معاشرہ ہے وہ ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں رکھتا ہے، نظر نہیں کرتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کی نماز کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے، نماز میں اس کا خضوع و خشوع، اس کا کنسنٹریشن لیول کم ہو جاتا ہے اور اس کو نماز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ تو انشاءاللہ کہ اگلے کچھ دروس میں صرف اور صرف ان چیزوں کی طرف آپ کو متوجہ کراؤں گا کہ جس کا خیال رکھنے سے ہم نماز میں اپنا خضوع و خشوع بڑھا سکتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک رجب اور شعبان کے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دے، ہمیں زیادہ سے زیادہ عاشورہ پڑھنے کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگ اگر حیات ہیں تو ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھتے ہیں، اگر اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار پالنے والے ہم سب کو کربلا جانا نصیب کر دے، ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے جوار میں جانا نصیب کر دے۔ پروردگار ہم سب کو تمام زیارتوں پہ جانا نصیب کرے، حج پہ جانا نصیب کرے۔ جو بے اولاد میرے اللہ ان کو اولاد عطا کر دے، جو جن کے گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، شادی کے مسئلے ان کے شادی کے مسئلے کو حل کر دے۔ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اور آقا ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو بے نمازی ہیں میرے اللہ ان سب کو نمازی بنا دے۔ پروردگار ان کو مرنے سے پہلے ان کو یہ توفیق دے کہ وہ نماز کے پابند بن جائیں۔ میرے اللہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اور آقا حضرت حجت بقیت اللہ کا ظہور فرمائے، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرمائے۔ آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے میرے اور اپنے تمام مرحومین کو ہدیہ کر دیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔